لیا۔ میں کہا یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیے، تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافحہ بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا، وہ کہا شاید بخشش ہو جائے۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ تو میں نے اس کو میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو، ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو، اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی، ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو۔ خیر وہ تھوڑی دیر تو غصے میں آیا، اس کے بعد وہ بیٹھ جاؤ بیٹھ، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نا چپ ہوتا گیا۔ پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے، بیٹھو شاباش۔ پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر چڑھاتے ہو، پھر اس کے بعد تم جو ہے نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دیو، ویکھو ساڑھے ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے۔ تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کہ 30 سال تا ہو گئے حالی تائیں تسی سیاست چاہے کوئی نہیں۔ تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے، نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے، نہ یہ کسی حکومت کی طرفداری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا، روزمرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو، اس زبان کو غیبت سے بچاؤ، ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ، اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے، لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے لو، انسانیت کے رخ پھر گئے ہیں۔ 1994 میں ہم آئے تھے، یہاں جماعت آئی تھی، یہ عرب والا جو مرکز ہے نیا چھوٹا سا تھا، یہاں پورا کوئی ہم نے 3-4 دن سورش علاقے میں بھاگ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو اللہ کی قسم 300 آدمی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، 300 اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ آج اس مجمع کو اللہ گنے گا یا اس کے فرشتے گنیں گے، مجھے نہیں خبر کہ یہ اتنا مجمع کہاں سے آیا، یہیں سے ہی آیا ہے، یہیں سے اٹھ کر آیا ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس کے اثرات اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 95-96% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کا سورج چمکنے والا ہے۔ ایک دور تھا لوگ مسجدوں سے ہمیں نکالتے تھے، نکل جاؤ وہابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے، نبی دے نام منن والے آ گئے، اور ایسے دھکے دیتے تھے اور ایسے گالیاں نکالتے تھے۔ یہ بہت پہلے کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لوگ قربانی سے چلتے رہے اور اپنی جان مال کے ساتھ پھرتے رہے۔ ایک گاؤں میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نیا تبلیغ میں تھا، ہم ایک گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے، ابھی سامان رکھا ہی تھا کہ مسجد کے امام آئے، انہوں نے ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکالی، اتنی غلیظ گالیاں کہ زمین کانپ اٹھے، آسمان تھر تھر آ جائے۔ اور میں بالکل نیا تھا تو انہوں نے بستی کے لوگ بلائے، انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے، اور پھر انہوں نے فرمایا مسجد دھوو، مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے۔ میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے، مسجد میں بٹھائے جاتے تھے۔ طائف کے کافر آئے، میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا،
یہ تو نہیں فرمایا مسجد دھو دو. ہائے ہائے اتنا تعصب. انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دیے کہ نکل جاؤ، نہ تسی نبی دے منن والے نہ تسی نبی دے عاشق. تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا، دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا، یہ فرقے ورقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن میں خود اپنے اندر تجزیہ کر رہا تھا، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ یہ مسجد میں ماں بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے اور کہتا ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ جو گالیاں کھا کے چپ اور ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ، اور چپ کر کے بستر اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے نکل گئے. میں نے کہا اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر کیا ان کو عاشق رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں اور مصلی رسول پر بھی کھڑے ہو رہے ہوں؟ میرے بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو تعصب سے، نکلو تعصب سے نکلو. میں نے 3 گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے. میری کوشش رہی ہے کہ میں اسلام کو اجاگر کروں. فلانا بھیڑا ہے، ہم چنگے ہیں، اسا چنگے ہیں تو بھیڑن، اسا سچے ہیں تو کوڑن، اسا حق تھے تو باطل تھے، اسی عاشق تھے گستاخ. میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں بھی تمہارے اندر نفرت کی آگ بھڑکا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے. میرے اس بول کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. امت کو توڑنے والا بول، امت کو توڑنے والا بول، یہ تو میرے بھائیوں کلمہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے. تو امت بنو، امت بنو، امت بنو، ایمان والے بنو، اسلام والے بنو. باقی ساری نسبتیں ہٹا دو. تم سے پوچھو تم کون ہو، کہو جی ہم مسلمان ہیں. میں ایک جگہ تھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے کہنے لگے پرانی بات ہے بیٹا تم کون ہو؟ تو اس نے چند فرقوں کے نام لیے، یہ ہو وہ ہو وہ ہو. میں نے کہا نہیں چاچا میں مسلمان ہوں. وہ اس کو ایک کرنٹ لگا، وہ کہنے لگا بیٹا میری اتنی عمر گزر گئی، میں نے یہ جواب کسی سے نہیں سنا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ تبلیغی جماعت میں سیکھا ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے، رائے کا اختلاف برداشت کرنا ہم پہ فرض ہے. تو میں سارے مجمع کے سامنے